اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حافظ قرآن کو بلائیں گے. جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے قرآن کو یاد کرنے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، آج اسی قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا. جب آخری مقام ہوگا تو وہ تیرا ٹھکانہ ہوگا. یاد رکھیے حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھ، جیسا کہ تو تراویح میں قرآن کو سنایا کرتا تھا. آج میں درد دل کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جب حافظ قرآن قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے آہستہ پڑھتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ذرا تیز پڑھو،
اللہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں کے اندر ایک غیر ملک کے اندر ایک کافر تھا، اس نے اسلام قبول کیا، ایک ماہ کے اندر اس کتاب کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس سال اس نے تراویح میں سنا کر کے دکھایا۔ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اس کو سال لگوا کر کوئی کتاب، اردو کی کتاب یاد کروا کے دکھا دیں، میں آپ کو انعام دوں گا۔ لیکن رب رحمان پہ قربان جاؤں، اس کی کتنی مہربانیاں ہیں، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتے ہیں۔ صرف یہ حافظ قرآن کے لیے نہیں، آپ لوگ پریشان ہوں گے، یہ درجہ تو صرف حافظ قرآن لے گئے، یہ اپنے نام کر گئے۔ لوگوں تم اس کو پڑھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں بھی نوازے گا۔ یہ 10 نے کیا صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں قیامت کی صبح تک تم جتنی کوشش کر لو، تم جتنا اس کے اوپر اپنے الزامات تحریر کے بدل کے لگا لو، لیکن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ اسی طرح رہے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شاعر نے کہا، کل میں نے ایک شعر پڑھا، اے قرآن کہ تیرے سمجھنے والے نہ رہے۔ شاعر نے تو یوں کہا کہ اے قرآن تیرے جاننے والے نہ رہے۔ میں نے کہا جاننے والے ہیں، شاعر نے بھی اپنی جگہ ٹھیک کہا۔ میں نے کہا سمجھنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ یہی وجہ ہے آج ٹک ٹاک کی خوشی کے اندر قرآن کریم کی آیات کو جس طرح روندا جا رہا ہے، قرآن کریم کی جس طرح بے ادبی کی جا رہی ہے، علماء کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا۔ اس کی ماں رو کر کہہ دیتی ہے میرے بچے سے غلطی ہو گئی، ہائے ہائے اس نے تجھے گالی نہ دی، اس نے اپنے بڑوں کو برا نہ کہا، ان کی قبروں کے بارے میں ٹک ٹاک نہ بنائی، لیکن اللہ کا قرآن اسی کام کے لیے رہ گیا۔ اس کے اندر ٹک ٹاک بنائی جائے، پھر معافی مانگ لی جائے، اور ظالموں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں قرآن کی بے ادبی ہو گئی ہے، یہ الفاظ پکے گئے وہ خود بات رہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بدلا لیں گے، ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، علماء جو رد کریں گے انشاءاللہ ہم قبول کریں گے۔ پہلے بھی جو فتنے کوشش کرتے رہے ہیں، گزشتہ دنوں شیعت نے ایک مطالعہ ترجمہ قرآن شائع کروایا کوشش کر کے، جو کامیاب نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے وہ ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس لے گئے، حضرت یہ ترجمہ ہے، بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھی بات ہے، ہمارے سکولوں کے اندر بچوں کو رب رحمان کا کلام سمجھ آئے گا، رب رحمان کی زبان سمجھ آئے گی، اس کی آیات سمجھ آئے گی۔ انہوں نے تقریر لی، ذاتوں نے کیا کیا، وہ لے کر جاتے ہیں، اس کے اندر نعوذ باللہ من پڑھ اپنی لکھی ہوئی ملعون مصنفوں کی تشریحات شامل کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر العالی جب پتہ چلا، انہوں نے کہا ہم اپنی تقریر واپس لیتے ہیں، یہ ہماری کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پر بولنے والے؟ تو ایک ظالم کہنے لگا، کہتا ہے ہمیں 2-2.5 سال لگے، ہم نے کوشش کی، ہم نے محنت کی، ہم ان کے علماء کے پاس گئے، ہم حکومتوں کے پاس گئے، آج بڑے بڑے شیوخ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں نے